بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہو آپ؟ پیارے دوستوں، جنات کی تخلیق کب ہوئی، آج اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اس میں شک نہیں کہ جنوں کی تخلیق انسان کی تخلیق سے پہلے ہوئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ اس آیت میں صراحت ہے کہ جن انسان سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں۔ بعض مقتدین کا خیال ہے کہ ان کی پیدائش انسان سے 2000 برس پہلے ہوئی، لیکن قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسان سے 2000 سال پہلے پیدا کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جنات زمین کے باشندے تھے اور فرشتے آسمان کے۔ فرشتوں نے ہی آسمان کو آباد کیا۔ ہر آسمان میں کچھ فرشتے رہتے تھے اور ہر آسمان کے باشندے نماز، تسبیح، دعا کرتے۔ ہر اوپر آسمان والے فرشتے نیچے آسمان والوں سے زیادہ عبادت، دعا، تسبیح اور ذکر اذکار کرتے۔ اسی طرح فرشتوں نے آسمان کو آباد کیا اور جنوں نے زمین کو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے باپ سمیہ کو پیدا کیا اور اس سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو دیکھیں لیکن لوگ ہمیں نہ دیکھ سکیں، ہمیں زمین میں دفن کیا جائے، ہم لوگوں میں بوڑھا دوبارہ جوان ہو جائے۔ چنانچہ اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ اب وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں مدفون ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی بوڑھا اس وقت تک نہیں مرتا جب تک دوبارہ جوان نہ ہو جائے، یعنی بالکل بچے کی طرح۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ آدم نے کہا پہاڑ یا شاید جنت کا۔ چنانچہ آدم کو پہاڑ یا جنت دے دیا گیا۔ اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے عثمان نے سند کے ساتھ یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کر کے ان کو زمین کو آباد کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ ایک عرصہ دراز کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور کشت خون ریزی شروع کر دی۔ ان میں ایک بادشاہ تھا جس کو یوسف کہا جاتا تھا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ چنانچہ اللہ نے آسمان دنیا سے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی، اس فوج کو جن کا کہا جاتا تھا۔ انہی میں ابلیس بھی تھا جو 4000 فوج کا کمانڈر تھا۔ فوج زمین پر اتری اور جنوں کی اولاد کو تباہ کر دیا اور ان کو زمین میں سے جلا وطن کر سمندر کے جزیروں میں منتقل کر دیا۔ ابلیس اور جو فوج اس کے ساتھ تھی اس نے زمین میں بود و باش اختیار کر لی۔ ان کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا اور انہوں نے زمین میں ہی رہنا اچھا سمجھا۔ محمد بن اسحاق نے حبیب بن ثابت وغیرہ سے بیان کیا کہ ابلیس اور اس کی فوج آدم کی پیدائش سے پہلے 40 برس تک زمین میں قیام پذیر رہی۔ ابن عبد البر نے کہا کہ اہل و زباں کے نزدیک جنوں کی چند قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اصلی جن کو جنی کہتے ہیں۔ نمبر 2 وہ جن جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اسے عامر کہتے ہیں، اس کی جمع عمار ہے۔ نمبر 3 جو جن بچوں کو پریشان کرتا ہے اسے ارواح کہتے ہیں۔ نمبر 4 سب سے زیادہ خبیث اور پریشان کرنے والے جن کو شیطان کہتے ہیں۔ نمبر 5 جس جن کی شرارت حد سے زیادہ بڑھ جائے اور اس کی گرفت مضبوط تر ہو جائے تو اسے عفریت کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ایک قسم کے وہ ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں۔ ایک قسم کے وہ ہیں جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے وہ ہیں جو سفر اور قیام کرتے ہیں، یعنی بھوت وغیرہ۔ اس کو طبرانی حاکم اور بہقی نے السماء و صفات میں صحیح سند کے ساتھ بیان کیا۔ ابن ابی دنیا نے مقاید شیاطین میں ابو داؤد سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی جن پیدا کیے۔ ایک قسم سانپ، بچھو اور کیڑوں مکوڑوں کی ہے، دوسری ہوا کے مانند، تیسری وہ جو حساب و کتاب اور اجزاء و سزا کے مکلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی 3 قسموں میں پیدا کیا۔
ایک قسم چوپایوں کی ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان کے دل ہے مگر سمجھتے نہیں، آنکھ ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جس کا جسم بنی آدم کی طرح ہے لیکن روح شیطان کی۔ تیسری قسم وہ ہے جو بروز قیامت زیر سایہ الہی ہوں گے، جبکہ وہاں کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ زمخشری کہتے ہیں کہ میں نے دیہاتوں کے ہاں جنوں کے بارے میں ایسی عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، کہ جنوں میں ایک جنس ایسی بھی ہے جس کی نصب شکل انسان کی شکل کی ہوتی ہے، اس کا نام شک ہے۔ یہ مسافر کو تنہا دیکھ کر پریشان کرتا ہے بلکہ بسا اوقات مار ڈالتا ہے۔ کچھ لوگوں نے جنوں کے وجود کا بالکل انکار کیا ہے۔ بعض مشرکین کا خیال ہے کہ جن سے وہ شیاطین مراد ہے جو ستاروں کی شکل میں ہوتی ہیں۔ فلاسفہ کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ جنات مراد وہ برے خیالات اور خبیث طاقتیں ہیں جو نفس انسانی میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں سے مراد وہ اچھے رجحانات و خیالات ہیں جو انسان میں موجود ہوتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو۔ اللہ حافظ۔